بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل و برکات۔ درود پاک کے فضائل و برکات کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بے حد غریب تھا، لیکن اسے حج کرنے کا اور مدینہ شریف جانے کا بے حد جذبہ اور شوق تھا۔ دن اور رات وہ اپنا درود شریف پڑھنے میں گزارتا۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور درود پاک کی برکت کا یقین رکھتے ہوئے مدینہ شریف جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یعنی وہ درود پاک پڑھتا رہتا اور اس نے خود درود پاک پڑھتے ہوئے مدینہ شریف جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے سوچا کہ میں ایک تھیلا سلوا لوں۔ درزی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ایک بڑا سا تھیلا سی دو۔ تو درزی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں اس میں چنے رکھوں گا۔ درزی نے کہا کہ آپ چنوں کا کاروبار کرنے والے ہیں؟ تو اس نے کہا آدمی نے کہ نہیں، چنوں کا کاروبار تو نہیں کرنے والا، لیکن میں ممبئی جانا چاہتا ہوں اور میں رامپور سے ممبئی پیدل جاؤں گا، تو راستے میں اگر مجھے بھوک لگے گی تو چنے کھا لیا کروں گا۔ درزی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ ممبئی کیوں جانا چاہتے ہیں، وہ بھی پیدل؟ تو اس نے کہا کہ میں حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ممبئی سے جہاز لوں گا، یعنی جہاز پر بیٹھوں گا اور پھر مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا۔ ان دنوں بحری جہاز کے ذریعے لوگ حج پر جاتے تھے، یعنی کہ کافی سالوں پرانا واقعہ ہے۔ تو درزی نے مزید حیرت سے پوچھا کہ حج پر جانے کا ارادہ ہے، لیکن آپ تو بے انتہا غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، جبکہ حج پر جانے کے لیے تو بہت سارے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کیسے سفر کریں گے؟ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس نے درزی سے کہا کہ بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک غریب بندہ ہوں، میرے پاس مال و متاع بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ عز و جل پر کامل یقین ہے اور مجھے درود پاک پر کامل یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ عز و جل میری مدد فرمائے گا۔ اس نے مجھے محبت دی ہے اپنی، تو اپنے گھر بھی بلائے گا، آپ اطمینان سے میرا تھیلا سی دیجیے۔ جب درزی نے اس کا تھیلا سی دیا تو اس بندے نے اجرت دے کر وہ تھیلا لے لیا اور درزی کا شکریہ ادا کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر دعا کی، یا اللہ میرے پاس سوائے تیرے کچھ بھی نہیں، میرا کام تھا ارادہ کرنا اور میں نے ارادہ کر لیا اور میں تیری راہ میں نکل پڑا ہوں، اب تیرا کام ہے کہ مجھے اپنے گھر تک پہنچا دے اور مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے قدموں تک پہنچا دے۔ یہ دعائیں مانگ کر وہ پیدل ممبئی کے لیے چل پڑا، جنگل بیابانوں سے گزرتا ہوا، اپنے جذبے کے تحت بھوک پیاس برداشت کرتا ہوا چلتا رہا۔ جب بھوک لگتی تو چنے کھا لیتا، پیاس لگتی پانی پی لیتا، تھک جاتا تو سو جاتا، لیکن اس کی لگن سچی تھی، جذبہ سچا تھا، اس کا اخلاص پکا تھا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے فاصلہ سمٹ گیا، جنگل عبور کیا، بیابان عبور کر کر مسلسل کئی دنوں کی سفر کے بعد بالآخر وہ ممبئی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے حاجیوں کو دیکھا کہ وہ جوک در جوک ایک طرف چل رہے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تمام حاجی ایک جہاز کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، تو وہ بھی ان حاجیوں کے پیچھے چلتا ہوا جہاز پر چلا آیا اور لوگوں سے معلوم کیا کہ اس جہاز کا کپتان کون ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ کپتان وہ ہیں، تو وہ کپتان کی طرف جاتا ہے اور کپتان سے کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کپتان نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو اور اس جہاز پر کیسے آئے ہو؟ یہ جہاز تو حاجیوں کا جہاز ہے اور حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں حاجیوں کے پیچھے چلتا چلتا یہاں تک پہنچا ہوں اور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، میری درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنی جہاز پر ملازم رکھ لیں۔ کپتان نے پوچھا آخر کیوں، تم یہیں کیوں جاب کرنا چاہتے ہو، کہیں بھی ملازمت کر لو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے حج کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے ملازم رکھ لیں گے تو میں حاجیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں گا اور حج کا فریضہ ادا کر لوں گا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر درود و سلام پیش کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اچھا تو یہ بات ہے، لیکن ہمارے پاس آپ کے لائق کوئی نوکری نہیں ہے۔ کپتان نے صاف منع کر دیا۔ تو اس آدمی نے منت سماجت شروع کر دی۔ اس نے کہا جیسا بھی کام ہو، جو بھی کام ہو، آپ مجھے بتائیے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کپتان نے کہا کہ آپ مجھے مذہبی انسان معلوم ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس جو کام ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس صرف اور صرف حاجیوں کے ٹوائلٹ صاف کرنے کی نوکری ہے، کیا آپ یہ کام کر سکیں گے؟ تو اس بندے نے کہا کیوں نہیں، بیت اللہ جانے کے لیے میں اس سے بھی کمتر نوکری جو ہوں برداشت کر سکتا ہوں، میں خوشی خوشی راضی ہوں۔ کپتان نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو ایک اور مشقت والا کام کرنا پڑے گا، ہمارے پاس ایک تھیلا ہے تقریباً 100 کلو کے وزن کا، اس میں کچھ سامان ہے، وہ آپ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا ہوگا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اس تھیلے کو اٹھا لوں گا۔ کپتان کہتے ہیں کیا تم واقعی اس کو اٹھا پاؤ گے؟ بندہ کہتا ہے کہ جس رب نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں پیدل رامپور سے ممبئی چلا آیا، تو وہ اللہ عز و جل مجھے کیوں نہ ہمت دے گا کہ میں یہ سامان اٹھا سکوں۔ کپتان بہت حیرت میں آ جاتا ہے کہ کیا آپ واقعی پیدل آئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں حج کے شوق میں گھر سے پیدل نکل پڑا۔ بہرحال
اسے یقین تو نہ آیا کپتان کو، لیکن اس نے وہ بیگ اسے دیا اور کہا کہ اس میں 100 کلو کا وزن ہے، اسے اٹھا سکتے ہو؟ اس نے اللہ کا نام لے کر کہا کہ جہاں بھی پہنچانا ہوگا میں پہنچا دوں گا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر وہ بیگ اٹھایا، پوری قوت کے ساتھ اٹھایا۔ کپتان یہ دیکھ کر خوش ہو گیا، کہتا ہے کہ بظاہر تو تم بہت کمزور نظر آتے ہو، لیکن وزن اٹھانے میں تم نے کمال کر دیا، اتنی آسانی سے اتنا بھاری وزن اٹھا لیا۔ میں تم کو ملازم رکھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اس بندے کو ملازم رکھ لیا۔ وہ بندہ جو بھی کام کرتا بسم اللہ پڑھ کر کرتا اور کہتا کہ بسم اللہ کی برکت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ کپتان نے اس سے بسم اللہ کا مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں یہ کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کپتان صاحب سے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا۔ کپتان نے کہا ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جہاز بھی چلنے ہی والا ہے۔ بہرحال اس طرح انہیں ملازمت مل گئی۔ انہوں نے یہ ملازمت سعادت سمجھتے ہوئے کر لی کہ میں یہ ملازمت کروں گا اور اس کے بدلے مکہ مکرمہ اللہ کی بارگاہ میں حج کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اسی طرح پوری لگن سے اپنے حصے کا کام کرتے چلے گا۔ ان کو کام کرتے دیکھ کر کپتان بہت خوش ہوتا کہ آپ کتنے محنتی انسان ہیں، اتنا سارا کام ایک دن میں کر لیتے ہیں، کام کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عبادت بھی وقت پر ادا کرتے ہیں۔ آخر ایک دن کپتان سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ آپ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ تمام کام میں اللہ کی مدد سے کرتا ہوں، میں اللہ عز و جل کی مدد سے تمام کام ادا کرتا ہوں، کھڑا بھی رہتا ہوں، چھپتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، ساتھ ساتھ درود پاک کا ورد بھی جاری رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھ پر میرے کام آسان کر دیتا ہے۔ کپتان نے کہا کہ تم کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ اسے سن کر مجھے بہت لطف آتا ہے، میں نے کئی کلام سنے ہیں لیکن ایسا دل کو اداس محسوس نہیں ہوتا جیسا تمہارا ایک کلام سن کر ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ کپتان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیں بھی سکھاؤ، میں بھی قرآن پاک پڑھوں گا، مجھے تمہارا یہ کلام سن کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو لیکن پھر اس بندے نے کہا کہ پہلے آپ کو پاک صاف ہونا پڑے گا۔ کپتان نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی نہا کر آ جاتا ہوں۔ نہا کر کہنے لگے کہ اب میں صاف ہو گیا ہوں، مجھے جلدی سے قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا ابھی نہیں، ابھی صفائی کرنا باقی ہے۔ کپتان نے پوچھا اب کون سی صفائی باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ صفائی ہے دل کی، جب دل صاف ہو جائے گا تو آپ کو سیکھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ تو کپتان نے کہا کہ دل کیسے صاف ہوگا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ تو کپتان نے کہا کہ آپ مجھے اسلام کا تعارف کروائیے۔ پھر کپتان نے پوچھا کہ میں عیسائی ہوں تو عیسائیت کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر مبعوث ہوئے اور تمام پچھلے دین منسوخ ہو گئے، اب قیامت تک صرف اسلام ہی دین رہے گا، اسی میں ہم سب کی فلاح و کامیابی ہے۔ کپتان نے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور ساتھ ہی سوال کیا ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ اتنی دور حج کے لیے کیوں جاتے ہیں، اتنی رقم خرچ کرتے ہیں، بڑی مشکلات برداشت کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں جو حکم اللہ نے دیا ہمیں اسے پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہر حال میں ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت مقدس گھر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں، ہر طرح کا ہمارا خیال رکھا۔ ہم انسان اتنی ساری نعمتیں دیکھ کر اس کا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اس کا شکر ادا کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے گھر کا چکر لگاتے ہیں اور اسی کو ہم حج کہتے ہیں۔ حج کرنے سے انسان کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے اسی دن کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، جیسے کہ وہ بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے پیدائش کے وقت، ایسے ہی ہم انسان حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر کپتان نے اپنے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا کر انہیں مسلمان کر دیا اور پھر انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ نماز پڑھائی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ اسلام کے ضروری مسائل و احکامات سے آگاہ ہوتے رہے۔ اسی طرح کپتان کی کوششوں سے اور ایک صاحب بھی مسلمان ہوئے۔ چند دنوں کے بعد جب ان کا جہاز مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچا تو ان کی خوشی قابل دید تھی۔ بابا جی کے لبوں سے بے ساختہ سبحان اللہ شکر کے الفاظ ادا ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ جیسے کمزور آدمی سے اتنا بڑا کام لیا اور اپنے گھر تک پہنچا دیا، الحمدللہ۔ کپتان صاحب ہم تینوں ایک ساتھ حج کریں گے، آپ لوگ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے اور حج کی توفیق بھی نصیب ہو۔ پھر انہوں نے احرام باندھا، اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے والہانہ انداز میں جھومتے چلے گئے۔ حج بیت اللہ کے بعد یہ مسجد نبوی شریف گئے، وہاں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اور اس طرح سے یہ سب درود پاک کی برکتوں سے فیضیاب ہوئے اور اس طریقے سے ان کی محبت کے صدقے سے اللہ عز و جل نے ان سے
کپتان کو مسلمان کروایا، ساتھ میں ایک اور آدمی مسلمان ہوا، اور ان تینوں حضرات نے مل کر حج کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ عز و جل محبتوں کی لاج رکھنے والا ہے۔ اللہ عز و جل درود پاک کی برکت اور یقین سے کام بنانے والا ہے۔ درود پاک پڑھ کر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں حج کروائے گا، اور یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے پیدل نکل چلے، خوب ہی مصائب برداشت کیے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، درود پاک کی کثرت کرتے رہے۔ اس طریقے سے اللہ عز و جل نے انہیں اپنے گھر بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری دلوائی۔ اللہ عز و جل سب پر کرم کرنے والا ہے۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور کپتان کو مسلمان کیا۔ اللہ عز و جل نیتوں کا حال جانتا ہے، ہماری نیتیں جتنی خالص ہوتی ہیں ہم پر رب کی اتنی ہی عنایات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے، درود و سلام کی دعوت دینے والا بنائے، درود و سلام کی برکت سے دین و دنیا کے تمام کاموں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔